ایک دن ہمارے سلف صالحین جو تھے ان کے ہاں حضرت ابن ابو ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی. میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی. 30 صحابہ جو تھے سب اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے دل کے نفاق کے اوپر خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے. ڈرتے تھے اس بات سے کیونکہ عمل کے اندر ریاکاری، دکھاوا، نفاق، یہ تمام سب چیزیں جس سے آج ہم بے خوف ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہنستے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا. یعنی ایمان لانے کے بعد خلاص چوپٹ دروازے کھلیں جو چاہو کرو، ایسا نہیں. جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ محسوس کرے گا. جو منافق ہوگا وہ ہمیشہ بے خوف رہے گا اپنے ایمان سے. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، آخری بات، آپ کی اٹھک بیٹھک، بے قراریاں اور اضطرابیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنی آخری بات میں 2 اور واقعات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بھلے یہ واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، سلف سے ثابت ہیں اور واقعی، اور جنہوں نے لکھے وہ معتبر شخصیتیں ہیں. ہم نے خود سنے خطیب سے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. یہ دمشق کا واقعہ کی اس کی جامع مسجد میں ایک نوجوان، اللہ کے خوف کی میں بات بتا رہا ہوں، میں اللہ کے خوف کی بات، اور اس طرح کے روایات آپ کو بخاری میں ملیں گے. وہ غاروں میں رہنے والے لوگوں کا اور وہ اپنے چچا کی اپنی چچیری بہن کے ساتھ بدکاری کرنے والا واقعہ، وہ سب میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، کیونکہ یہ واقعات آپ کے دماغ میں ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو شیخ عبدالسلام عبدالوحید بالی نے بھی اپنی کتاب جنوں اور شیطانوں کے مکر میں لکھا ہے. اس کے اندر میں نے واقعہ پڑھا، مجھے عجیب حیرت ہوئی کہ شیطان کس طرح سے مکر ڈالتا ہے. ایک نوجوان اور خوبصورت شخص ایک گلی سے گزرا. کسی ملک شام کا واقعہ ہے یا کہیں کا واقعہ ہے بہرحال، اور اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت گھر سے گزرا. وہاں پہ ایک مالدار گھرانے کی کوئی دوشیزہ لڑکی کھڑکی سے جھانک رہی تھی. اس نوجوان کے اوپر اس کا دل آیا اور اس نے کسی بہانے سے اس نوجوان کو بلایا، اپنی لونڈی کو بھیجا، کہا اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ. وہ نوجوان آیا. کیا بات ہے؟ کہا ہماری جو ملکہ ہے وہ بلا رہی ہے آپ کو. نوجوان اندر گیا، اس نے چپکے سے دروازہ بند کروا لیا پیچھے سے اور اس سے کہا کہ تمہیں سچ سنور کے، اس نے کہا کہ تمہیں ہم سے غلط کام کرنے، بدکاری کرنی. طالب علم تھا بیچارہ، بدکاری کرنے. نوجوان گھبرا گیا، اس نے کہا اعوذ باللہ، کہا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہنے لگی دیکھو میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں، اگر تم نے یہ حرکت نہیں کری تو تم اس وقت ہمارے قبضے میں ہو. ہم نے فوراً شور مچانا ہے اور فوراً پولیس کو اور حکومت کو خبر کرنی ہے اور تمہارا معاملہ ہم یہاں سے صاف کر دیں گے، اور یاد رکھو تم سڑو گے جیل کے اندر، ورنہ جو ہم کہتے ہیں وہ تم کو کرنا ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب مخمص ہے، لیکن اللہ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میرے عزیزو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آشائش کے راستے ضرور کھولتا ہے. واللہ بتلا رہا ہوں، آشائش کے راستے کھولتا ہے. اللہ اکبر، اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے. اس نوجوان نے سوچا، بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں ماننے کے لیے. اس نے کہا نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ یہ غلط کام کرنے ہیں. اس نے کہا اب کیا کریں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں اپنے حمام کے راستے بتا دیں، میں ذرا فارغ ہو جاؤں اپنی ضروریات سے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ جو کہیں گی وہ کرنے کے لیے میں تیار. سنو کیا کر سکتا ہے وہ نوجوان. وہ گیا حمام گیا، وہ بھی اپنا سچ سمر کے غرفے میں خوشبو وغیرہ لگا کے بیٹھی معطر انتظار میں کہ ابھی وہ بھی سچ سمر کے آئے گا. نوجوان نے کچھ نہیں سوچا، اس کے دل میں کچھ نہیں آیا. پہلے زمانے میں فلش ٹائپ کے یہ حمامات ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، کھڈیاں ہوتی تھیں، باہر سے بھنگنے اپنا کما کے چلی جاتی تھیں پیچھے گھروں کے پیچھے سے. آج بھی بہت سارے پرانے گھروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اس طرح کی ہوتی ہیں. بہرحال اس نوجوان نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس نے وہ سارے پیخانے جو پڑے ہوئے تھے اپنے جسم کے اوپر ملنا شروع کر دیا. اپنے منہ پر، اپنے سر پر، اپنے جسم پر، پورے بدن پر وہ بدبودار پیخانے مل کر وہ اسی حالت میں اس لڑکی کے کمرے میں جب داخل ہوا، اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، بدبو سے پورا گھر پھٹ پڑا. اس نے کہا نکال اس منحوس کو، نکال دے اس کو. نوکرانی سے کہا بھگا اس کو. اللہ اکبر. وہ نوجوان کو نوکرانی نے بھگا دیا، دروازہ بند کر دیا اور نوجوان باہر نکلا. شیخ نے لکھا ہے اور تاریخ میں بھی ان کا نام آیا ہوا ہے، کہیں میں بھول رہا ہوں اس وقت، مرتے دم تک
اللہ نے اس نوجوان پر یہ مہربانی کری، مرتے دم تک اس کے جسم سے وہ پیخانہ نہیں بلکہ جس گلی سے گزرتا تھا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ یہ اللہ کا خوف تھا، یہ وہ اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس نے اس گندگی کو اپنے جسم پہ ملا تھا، لیکن وہ گندگی بھی کیا ہو گئی؟ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ یہ رب اللہ جس کو چاہے جو کر دے۔ اسی طرح سے دمشق کی مسجد میں اس طرح سے ایک نوجوان بھوکا، 3 دن کا بیچارہ طالب علم پریشان، اب اس کو کوئی کھانے پینے کا، غربت بھی جو طالب علم ہیں، علماء طلباء سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ نہ کوئی مرحلے آتے ہیں زندگی کے اندر۔ وہ نوجوان پریشان بھوک و پیاس سے کیا کرے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو، کسی کے سامنے خود ہی ہاتھ بھی پھیلانے پہ نہیں وہ کر رہی ہے۔ اس نے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ گیا وہ، اور چڑھ کر کے وہ ادھر ادھر اس نے نظر دوڑائی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھا کہ ایک گھر سے کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اس گھر کی چھت پر گیا تو اس کو خوشبو سی کھانے لگی، بھوک نے اس کو مجبور کیا، اور وہ شخص اس گھر کے اندر داخل ہوا چوری کی نیت سے، طالب علم وہ گیا اور دیکھا کہ سوریا کی ایک خاص ملک شام کا ڈش ہے، بیگن اور کچھ چیزیں ملا کر کے اس کو بنائی جاتی ہیں، وہ چیز وہ پتیلے میں پک رہی تھی اور کچن خالی تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے گیا اور اس نے جلتے ہوئے پتیلی میں سے وہ چیز ہاتھ سے نکالی، وہ جل بھی گیا۔ جب اس نے ہاتھ سے نکالا اس کو جلا، اس وقت اس کے دل نے کہا کہ یہ دنیا کی جلتی ہوئی آگ، اللہ کے بندے تو اٹھا گئے اپنے پیٹ کی آگ بجھائے گا، کل اگر قیامت کے دن تجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اسے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے منہ سے وہ نوالا کاٹا تھا، اس نے ویسے ہی بیگن چھوڑے، منہ سے اٹھا کے پھینکے، اور پھر اسی حالت میں جس راستے سے وہ آیا تھا نوجوان، پھر آگے مسجد کے اندر اسی طرح سے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ استاد آئے، استاد نے درس دی، پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں ابھی استاد پڑھائی ختم ہوئی کہ ایک شخص ایک بڈھا اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر کے مسجد کے دروازے پہ آیا، اور اس نے شیخ سے کہا شیخ میری یہ بچی ہے، یتیم ہے، میں اس کا چچا ہوں، اس کی شادی ودی نہیں ہوئی ہے، میں اس کی شادی جو ہے کسی نوجوان سے، نیک صالح نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کسی طالب علم کو کہ میں اس سے نکاح اس کا کروانا چاہتا ہوں۔ سنیں آپ، شیخ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ذرا کم ہی پوچھتے ہیں، جو ان میں غریب غریب ہوتے ہیں انہی کے گلے باندھنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں صحیح بتا رہا ہوں، وہ دیکھا وہ پردیسی آدمی ہے، بھوکا پیاسا، وہ فلاں تعال ادھر آؤ، کہا تمہاری شادی ہوگی؟ کہا حضرت شادی نہیں ہوئی، میں تو طالب علم ہوں۔ کہا شادی کرو گے؟ کہا اپنے ہی کھانے یہ لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ شادی کی بات کر رہے ہو، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں شادی کرو گے اللہ تمہیں برکت دے گا، تم شادی تیار ہو جاؤ۔ کہا حضرت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ حکم کر رہے ہیں تو میں شادی کر لوں گا۔ کہا یہ نوجوان ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دو گے؟ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا مسجد کے اندر۔ سنیں آپ، نکاح ہو گیا مسجد کے اندر۔ اب اس چچا نے کہا کہ اب میری تو بچی اکیلی ہے، میں تو دوسرے گھر میں رہتا ہوں، اب آپ اجازت دو کہ یہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا کرشمہ دیکھیں۔ لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں، مہر استاد نے بھی کچھ مدد کی، مہر وہر دے دیے بہرحال، اور اس طرح سے وہ بیچارہ، اس عورت نے کہا اب ہمارے گھر چلیں۔ چچا، دولہا اور وہ لڑکی، وہ تینوں گئے۔ چچا نے دروازے پہ بیٹی کو رخصت کیا اور کہا یہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، اب لے کے جاؤ، نکاح ہو گیا خلاص۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نوجوان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی گھر تھا جس گھر کی چھت پر وہ آیا ہوا تھا، یہ وہی گھر تھا جس گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا۔ اور جب اندر داخل ہوا تو بہت ہی پریشان سا ہو گیا۔ بیوی نے چہرہ کھولا اور کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے، میں کھانا لے کر کے آتی ہوں۔ وہ گئی اور اس نے وہی ہڈیا اٹھائی، اور ہڈیا اٹھا کر کے جب اس کے سامنے رکھا پلیٹ میں، تو اس نوجوان کے سامنے وہ کٹا ہوا بیگن بھی اسی پلیٹ میں تھا۔ وہ آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے کہا خوشی کا دن ہے، خوشی کا مقام ہے، اللہ نے گھر دیا تمہیں، مجھ جیسی حسین و خوبصورت بیوی دی، کھانا بھی دیا، تم روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، کیوں روتے ہو؟
اس نے کہا میں اللہ کی رحمت پر رو رہا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں 3-4 دن کا بھوکا پیاسا پردیسی، میں طالب علم، میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک بجھا سکوں۔ میں اسی تمہارے گھر کی چھت پر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کے گزرا ہوں، اور میرے سامنے وہی بیگن کا ٹکڑا ہے جسے میں اللہ کے خوف سے چھوڑ کے گیا تھا کہ میں نے یہ سوچا اگر تو یہ کھا لے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے جب اس انگار سے تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسے نہیں کھا پا رہا۔ میں یہ بیگن چھوڑ کے گیا تھا جو بیگن آج تم ہمارے سامنے لائی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ پھر نوجوان تو اللہ کی رحمت پر خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرے تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت سے تجھے گھر بھی دیا، تجھے بیوی بھی دی، کھانا بھی دیا، اور اللہ نے، میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے نیک اور پاک باز شوہر میں تجھ جیسا پاک باز شوہر مجھے مل گیا۔ میرے عزیزو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے آشائشیں پیدا کرتا ہے، روزیوں کے لیے ایسے راستے بناتا ہے اور ان راہوں سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کہاں سے انہیں روزیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس چیز سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کا خوف ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی آنکھوں میں اللہ کے لیے محبت کے آنسو لائیں اور روئیں، اللہ رب العزت سے گڑائیں، گریہ وزاری کریں تنہائیوں میں۔ میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، کہنے اور سننے والوں کو، اللہ اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اپنے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی خشیت، اپنا خوف اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ظالموں کے ظلم اور عدوان سے اللہ تمام مومنین، موحدین، متبعین سنت اور دعات اور علماء اور تمام مشائخ کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور تمام سامعین سامعات کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ دشمنوں کے مکر اور قید اور شر کو انہی کے اندر ڈال دے مولا، اور ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی سخت گرفت ان کے اوپر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مکر اور قید کو خلا کما فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔